بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کارٹون بینی، ویڈیو گیم اور مسلمان بچے۔ اللہ جل شانہ نے والدین کے دل میں اپنی اولاد کی محبت ودیت کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی جنس، رنگت، قد کاٹ، خوبصورتی و بدصورتی سے قطع نظر والدین کو اپنی اولاد ہر حال میں محبوب ہوتی ہے۔ جسمانی یا ذہنی طور پر معذور بچہ بھی والدین کے لیے ایسا ہی پیارا ہوتا ہے جیسے کسی خوبصورت یا عقل مند و ہونہار بچے کے لیے والدین کے دل میں جگہ ہوتی ہے۔ اگر یہ محبت نہ ہوتی تو اولاد کی نگہداشت و پرورش بھی نہ کی جا سکتی تھی۔ اس محبت ہی کے تقاضے کی وجہ سے والدین کی بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی بساط کے مطابق اپنی اولاد کی ضرورتوں کو احسن انداز میں پورا کریں، حتیٰ کہ اولاد کی خواہشات کی خاطر وہ اپنی ضروریات کو بھی قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتے۔ اولاد کی اعلیٰ تعلیم کے لیے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر گزارا کرتے ہیں۔ اس محبت کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے والدین اولاد کی مادی ضرورتوں کو تو باہم پورا کرتے ہیں، البتہ افراط محبت میں بعض اوقات اخلاقی ضرورتوں سے صرف نظر ہو جاتا ہے۔ معاشرے میں اپنے ارد گرد ماحول کے دیکھا دیکھی اپنی اولاد کو کچھ ایسی چیزیں مہیا کر دیتے ہیں جو ان کی جسمانی، روحانی، اخلاقی اور تعلیمی تباہی کا باعث بنتی ہیں۔ والدین کو اس وقت تو اس بات کا احساس نہیں ہوتا، مگر جب ان مسائل سے دوچار ہوتے ہیں تو یہ برائیاں جڑ پکڑ چکی ہوتی ہیں۔ ٹی وی اور انٹرنیٹ کے عمومی مفاسد تو بہت ہیں، جس کے بارے میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ یہاں ان کی ذیلی شاخوں یعنی کارٹون اور ویڈیو گیم کے نقصانات کا تذکرہ مقصود ہے کہ جس سے ہمارے بچے بے حد متاثر ہو رہے ہیں۔ آج کل کارٹون اور ویڈیو گیم کو اولاد کے لیے ان کے بچپن کی ضرورت اور بے ضرر سمجھ لیا گیا ہے۔ والدین یہ سوچ کر کے بچے کے گلی محلے میں جانے سے بہتر یہ ہے کہ ہمارے سامنے رہ کر گھر میں ہی کارٹون یا ویڈیو گیم سے لطف اندوز ہو لے، لیکن یہ عمل کتنا خطرناک ہو سکتا ہے اس کا اندازہ آگے کی گفتگو سے لگایا جا سکتا ہے۔ اولاد اللہ جل شانہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اولو العزم انبیاء نے بھی اپنے لیے نیک اور متقی اولاد کی تمنا کی ہے۔ نعمت کا شکر ادا کرنا ہر انسان پر ضروری ہے۔ اولاد کی نعمت پر ادائیگی شکر کا ایک طریقہ اس کی اچھی تربیت ہے، جس کی سب سے پہلی ذمہ داری والدین پر عائد ہوتی ہے، کیونکہ والدین کی آغوش ہی اولاد کے لیے سب سے پہلی درسگاہ اور تربیت گاہ ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے ایمان والوں کو اپنے اہل خانہ کی دینی تعلیم و تربیت اور اعمال و اخلاق کی نگرانی کا سختی سے حکم دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اس پر سخت کڑے مزاج کے فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے کسی حکم میں اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم ملتا ہے۔ حضرت علی اس آیت مبارکہ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا کی تشریح علم و ادب سکھانے سے کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ کی اطاعت میں لگو، گناہوں سے بچو اور اپنے اہل خانہ کو ذکر کا حکم دو، اللہ جل جلالہ تمہیں جہنم سے نجات دیں گے۔ تربیت اولاد
کس قدر ضروری ہے، اس کا اندازہ آیت ذیل سے ہوتا ہے کہ جس میں عباد الرحمن اللہ کے نیک بندوں کی خصوصیت بیان کرتے ہوئے اللہ جل جلالہ نے اس دعا کا بھی ذکر کیا ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے کرتے ہیں۔ گویا عباد الرحمن محض اپنی ذاتی کوششوں پر اعتماد نہیں کرتے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمہ وقت اللہ جل جلالہ کی طرف باطنی طور پر بھی متوجہ رہتے ہیں اور اس سے بالخصوص اپنے اہل و عیال کی ظاہری اور باطنی اصلاح کے طالب ہوتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں ہمارے پروردگار ہمیں اپنی بیوی بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا سربراہ بنا دے۔ حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں حسن و جمال مراد نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ جل جلالہ کے فرما بردار ہو جائیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے جب اس آیت کی بابت دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس آیت کا مطلب ہے کہ مسلمان بندہ اپنی بیوی، بھائی اور دوست سے اللہ جل جلالہ کی اطاعت ہوتے ہوئے دیکھے، اور خدا کی قسم کوئی چیز بھی ایک مسلمان بندے کی آنکھوں کے لیے ایسی ٹھنڈک نہیں ہو سکتی بجز اس کے کہ وہ اپنے بیٹے، پوتے، بھائی اور دوست کو اللہ جل جلالہ کا فرما بردار دیکھے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔